بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرنے والا۔ عزیز دوستوں، سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آخر سب سے پہلے خلافت کا انکار کس نے کیا، تو یہ آپ کو بتا دوں کہ پہلی مرتبہ خلافت کا انکار کرنے والا کسی 40 دن کے مذہبی ماحول میں رہنے والا نہیں تھا، یا سال 2 سال 10 سال وہ انکار کرنے والا کسی مذہبی ماحول میں نہیں رہا، بلکہ وہ اتنی دیر مذہبی ماحول میں رہا کہ آپ کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہو سکتی، یعنی ابلیس نے 6 کروڑ سال تک قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی تھی، اب رب کی عبادت کی تھی، اپنے رب کو سجدے کیے تھے، اس رب کے لیے لمبے قیام کیے تھے، اور دوسری طرف وہ ایسا جنتی تھا کہ جنت کے دروازے ہر وقت اس کے لیے کھلے ہوئے تھے، کوئی اس کو روکتا نہیں تھا، کوئی اس کو ٹوکتا نہیں تھا، سب کو پتا تھا کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا صوفی اور پرہیزگار ہے، بلکہ وہ جنت کے جھولے پر جا کر بیٹھ جاتا اور فرشتے اس کے جھولے کی ڈوری پکڑ کر اس کو جھلا دیتے، فرشتے خدمت کے لیے آگے پیچھے ہوتے، وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا، اور جب دل کرتا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیتا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ اسی سجدے کی حالت میں پڑا رہتا، تو بس جب وہ عزت و اعزاز کے دن ختم ہونے لگے تو اس کا سبب یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین پر اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور تمام فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو پڑھو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے خلافت کا انکار کس نے کیا تھا؟ جبرائیل سجدے میں جھک گئے، اسرافیل سجدے میں جھک گئے، میکائیل سجدے میں جھک گئے، عزرائیل سجدے میں جھک گئے، یعنی تمام ملائکہ فوراً اپنے رب کے حکم پر بیک کہتے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور وہاں وہ خلافت کا دشمن اکڑ گیا، اس نے انکار کر دیا، اس میں فخر پیدا ہو گیا، اس میں برتری کا اظہار آ گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے خلافت آدم سے انکار کر دیا، تو اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اس کو اپنی 6 کروڑ سال کی ہوئی عبادت کا کوئی اجر نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں ملا، بلکہ وہ سب اجر اس نے ضائع کر دیے۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبوت سے انکار کر دینا اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اس قدر گناہ کبیرہ ہے کہ گستاخ نبوت کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے سجدے بھی بے اثر ہو جاتے ہیں، اس کے قیام بھی بے سرور ہو جاتے ہیں۔ خیر، میں بات کرنے والا ہوں کہ وہ جو 6 کروڑ سال کا عبادت گزار تھا اور جنت میں رہنے والا تھا، جنت کا جنتی جھولا جھولنے والا تھا، تو قرآن کی گواہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والے اس سابقہ صوفی کو جنت سے فوراً نکال دیا، تو سبب کیا بنا؟ تعظیم نبی سے انکار کی سزا، تعظیم نبی سے انکار کی سزا، تعظیم نبی سے انکار کی سزا، خلافت سے انکار کی سزا، خلافت نبی سے انکار کی سزا، خلافت نبی سے انکار کی سزا، یعنی جنت میں رہنے والا بھی تعظیم نبوت نہ کرنے کے سبب جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا، تو پہلے سے ہی باہر
ہوا وہ بھی تو اپنے انجام کی خبر لے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔